عزیز طلبہ، ہمارا نیکسٹ لیکچر جو ہے تو وہ ریلیشنل الجبرا اور ریلیشنل کیلکولس کے بارے میں ہے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی ڈیٹا ماڈل کے 3 پارٹس ہوتے ہیں: اسٹرکچرل پارٹ، انٹیگریٹی رولز اور مینیپولیٹو پارٹ۔ اسٹرکچرل پارٹ میں ڈیٹا ماڈل کس طرح ڈیٹا کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یہ وہ پارٹ ہوتا ہے۔ سپوز ٹیبولر فارم میں اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یا گراف فارم میں ریپرزینٹ کرتا ہے، یا ایک آبجیکٹ کے فارم میں ریپرزینٹ کرتا ہے وغیرہ، تو وہ تو اسٹرکچرل پارٹ ہے۔ دوسرا ہے انٹیگریٹی رولز، جس کا مقصد یہ ہے کہ ڈیٹا کے اندر ویلیڈیٹی اور ایکیوریسی رہے، اور 6 قسم کے انٹیگریٹی رولز آلریڈی ہم نے پڑھے ہیں۔ اس میں انٹیٹی انٹیگریٹی، ریفرنشل انٹیگریٹی، ڈومین، اور اس کے علاوہ چیک کنسٹرینٹ، یونیک اور ناٹ نل کنسٹرینٹ، یہ 6 انٹیگریٹی رولز ہیں۔ اور اس میں یہ پہلے 3 انٹیگریٹی رول جو ہے تو یہ ای ایف کارڈ نے ڈیفائن کیے تھے: انٹیٹی انٹیگریٹی، ریفرنشل انٹیگریٹی اور ڈومین کنسٹرینٹ۔ اور باقی 3 جو ہے تو آج کل ڈی بی ایم ایس ایس پرووائڈ کرتے ہیں، جس میں چیک کنسٹرینٹ ہے، یونیک کنسٹرینٹ ہے اور ناٹ نل کنسٹرینٹ۔ تو ان کا مقصد ڈیٹا کے اندر انٹیگریٹی، ایکوریسی اور ویلیڈیٹی قائم رکھنا ہے، اور آلریڈی ہم نے اس کو پڑھ لیا ہے۔ تیسرا کمپوننٹ کسی بھی ڈیٹا ماڈل کا وہ مینیپولیٹو پارٹ ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ڈیٹا پہ اگر ہم کوئی آپریشنز کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح کریں گے۔ تو ای ایف کارڈ نے ریلیشنل ڈیٹا ماڈل کا کانسیپٹ پیش کیا تھا، اور ریلیشنل ڈیٹا ماڈل کے بھی یہی 3 کمپوننٹس ہے کہ اسٹرکچرل پارٹ اس کا ٹیبولر فارم ہے، سیٹ آف انٹیگریٹی رولز وہ آلریڈی ہم نے پڑھے ہیں، اور ابھی جو ہے تو ہم مینیپولیٹو پارٹ کی طرف آئے ہیں۔ تو ای ایف کارڈ نے 1970s میں ریلیشنل الجبرا اور ریلیشنل کیلکولس کا کانسیپٹ پیش کیا، اور یہ ایسے پارٹس ہے کہ اس میں انہوں نے مختلف قسم کے آپریٹرز انٹروڈیوس کیے، کچھ بائنری آپریٹرز، کچھ یونری آپریٹرز، اس طرح جوائن کا کانسیپٹ پیش کیا وغیرہ۔ ان سب کا مقصد کیا تھا؟ ان سب کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم ریلیشن کے اندر ڈیٹا پہ کوئی آپریشنز کرنا چاہتے ہیں، اس کو سارٹ کرنا چاہتے ہیں، میں اس کو لمٹ کرنا چاہتے ہیں، کچھ سلیکٹڈ کالم ہم اس میں سے اٹھانا چاہتے ہیں، سلیکٹڈ روز ہم اس میں سے اٹھانا چاہتے ہیں، 2 یا 2 سے زیادہ ریلیشنز وغیرہ ان کو ہم جوائن کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے انہیں مختلف قسم کے آپریٹرز انٹروڈیوس کیے، اور انہی آپریٹرز کی بنا پر جو کہ ان نے ریلیشنل الجبرا اور ریلیشنل کیلکولس میں انٹروڈیوس کیے، بعد میں آئی بی ایم اور دوسرے کمپنی نے ایس کیو ایل انٹروڈیوس کیا، اور ایس کیو ایل ابھی بھی ہم یوز کر رہے ہیں۔ تو اس کے ڈیٹیل پڑھتے ہیں۔ دو قسم کے نوٹیشنز ان نے انٹروڈیوس کیے، ایک کو ان نے ریلیشنل الجبرا کا نام دیا، دوسرے کو ریلیشنل کیلکولس کا نام دیا۔ ریلیشنل الجبرا جو ہے تو یہ پروسیجرل لینگویج ہے۔ پروسیجرل لینگویج سے مراد یہ ہے کہ اس میں سٹیپ بائی سٹیپ الگوریدم ہم دیتے ہیں کہ پہلے سٹیپ میں کیا ہوگا، دوسرے سٹیپ میں کیا ہوگا، اینڈ سو آن۔ اس وجہ سے اس کو پروسیجرل لینگویج کہتے ہیں، ریلیشنل الجبرا کو۔ اور دوسرا پارٹ جو ہے، دوسرا وے آف ایکسپریشن جو ہے تو وہ ریلیشنل کیلکولس ہے، جو کہ نان پروسیجرل لینگویج ہے۔ اس میں ہم سٹیپ بائی سٹیپ الگوریدم کے انسٹرکشنز ہم نہیں پرووائڈ کرتے، بلکہ ہم صرف پرابلم کو ڈیفائن کرتے ہیں اور ہمیں آنسر مل جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو نان پروسیجرل لینگویج بھی کہتے ہیں، اور ان کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے، لیکن سب سے پہلے ریلیشنل الجبرا کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ ریلیشنل الجبرا میں انہوں نے ای ایف کارڈ میں یہ 5 آپریٹرز انہیں انٹروڈیوس کیے۔ پہلے 2 آپریٹرز جو ہے تو وہ یونری آپریٹرز ہیں، باقی 3 آپریٹر جو ہے تو بائنری آپریٹر ہیں۔ پہلے 2 یونری آپریٹر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے ایک آپرینٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کو یونری آپریٹر کہتے ہیں۔ بائنری آپریٹر کے لیے 2 آپرینٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے
کہ اگر ہم کوئی بھی ایک سپوز ایک میتھمیٹیکل ایکسپریشن اس طرح لکھ لیں کہ x+2، تو اس میں x اور 2 جو ہے تو یہ آپرینڈز ہے، اور پلس جو ہے تو یہ آپریٹر ہے۔ ریلیشنل الجبرا میں آپرینڈ جو ہے تو وہ ریلیشنز ہے، اور ان پہ مختلف قسم کے آپریشنز پرفارم کرنے کے لیے ای ایف کارڈ نے مختلف قسم کے یونری اور بائنری آپریٹرز انٹروڈیوس کیے ہیں۔ لیکن یہ ایک یاد رکھنے کی چیز ہے کہ ریلیشنل الجبرا میں جو بھی آپرینڈ ہوگا تو وہ ایک ریلیشن ہوگا، اور ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ریلیشن کیا ہے، اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں آلریڈی۔ اچھا، یونری آپریٹر جو ہے تو اس میں سب سے پہلے آپریٹر جو ہے تو وہ سلیکشن کا ہے۔ سلیکشن کیا اگر ہم میں لمیٹڈ ٹپلز چاہیے جو کہ ایک کنڈیشن کو سیٹسفائی کرتے ہیں، تو اس پہ سلیکشن آپریٹر اپلائی ہوگا۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل سے اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہاں پہ پہلے تو ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ اس کا جنرل فارمیٹ کس طرح آئے گا۔ اس کا جنرل فارمیٹ اس طرح آئے گا کہ ہمارے پاس ایک ریلیشن ہوگا ان پٹ میں، اور اس کے اوپر یہ سلیکشن کا آپریٹر ہے جو کہ سگما ہے، اور سب اسکرپٹ میں ایک پریڈیکیٹ ہوگا۔ پریڈیکیٹ جو ہے تو یہ کنڈیشن ہوگا۔ تو بیسڈ آن دس کنڈیشن the tuples will be extracted from this relation and they will be displayed. سپوز ہمارے پاس ای ایم پی کا ایک ٹیبل ہے، ایک ریلیشن ہے، اور اس میں یہ 5 ریکارڈز ہے، اس میں ای نمبر، ای نیم اور سیلری گیون ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایسے تمام امپلائیز کا ڈیٹا ہمیں ڈسپلے ہو جائے جن کی سیلری 1,00,000 روپے سے کم ہو، اور اس کے لیے ریلیشنل الجبرک ایکسپریشن اگر ہم لکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہم اس طرح لکھیں گے۔ یہاں پہ سگما آپریٹر جو ہے تو یہ سلیکشن کے لیے یوز ہوتا ہے، اور پیرنتھیسس کے اندر جو ریلیشن ہم یوز کریں گے وہ ای ایم پی وہ یوز کریں گے، اور یہاں پہ سب اسکرپٹ میں ہم وہ کنڈیشن دیں گے جس کو پریڈیکیٹ بھی کہتے ہیں، کہ اس پریڈیکیٹ کو جو روز سیٹسفائی کریں گے تو وہی ہمیں آؤٹ پٹ میں ملے گا۔ سپوز اگر میں اس کو اس طرح لکھ لوں کہ سیلری از لیس دین 1,00,000، تو ہمیں یہ 3 ریکارڈز آؤٹ پٹ میں ملیں گے، کیونکہ یہ ایسے امپلائیز ہیں جن کی سیلری جو ہے تو 1,00,000 روپے سے کم ہے۔ تو ہم اس کو ریلیشنل الجبرک ایکسپریشن کہتے ہیں، اور یہاں پہ جو آپریٹر ہم نے یوز کیا ہے تو وہ سلیکشن کا آپریٹر ہے، اور اس کو ہم سگما سمبل سے ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا پہلا آپریٹر ہے، یونری آپریٹر۔ اور ہم کمپلیکس آپریٹرز، ہم کمپلیکس ایکسپریشن بھی یوز کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ پریڈیکیٹ کے اندر اگر ہم یہاں پہ ہم نے صرف ایک ریلیشنل آپریٹر یوز کیا، اگر ہم اس کے ساتھ لاجیکل آپریٹر اینڈ اور ناٹ لگانا چاہتے ہیں تو ہم کمپلیکس پریڈیکیٹ بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں، اور بیسڈ آن دیٹ پریڈیکیٹ اور کنڈیشن we will get the output۔ ابھی ہم سلائیڈ میں اس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ Selection or restriction. The selection operation works on a single relation R and defines a relation that contains only those tuples of R that satisfy the specified condition or predicate. اچھا، یہاں پہ ایک بات یاد رکھے کہ جو ان پٹ ہوگا تو وہ بھی ایک ریلیشن ہوگا، اور جو آؤٹ پٹ ہمیں ملے گا تو وہ بھی ایک ریلیشن ہوگا۔ جس طرح ابھی ہم نے ایگزامپل میں پڑھا کہ یہ ان پٹ جو ہے ای ایم پی یہ بھی ایک ریلیشن ہے اور یہ ایک آپرینڈ ہے، اور جو آؤٹ پٹ ہمیں ملا تو وہ بھی ایک ریلیشن ہے۔ تو اسی وجہ سے وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ works on a single relation R and defines a relation، تو آؤٹ پٹ میں بھی ایک ریلیشن مل رہا ہے that contains only those tuples of R that satisfy the specified condition، کہ جو ان پریڈیکیٹ کے کنڈیشن کو فلفل کر رہے ہیں وہی ہمیں آؤٹ پٹ میں ملے گا، اور ہم اس کو گریک سمبل سگما سے ریپریزنٹ کرتے ہیں جو کہ یہاں پہ گیون ہے۔ اور یہاں پہ کچھ اور ایگزامپلز ہیں۔ اچھا، اور اس کو اور کمپلیکس پریڈیکیٹ بھی ہم یہاں پہ بنا سکتے ہیں، ان کے لیے لاجیکل آپریٹرز ہیں اینڈ
آر اور ناٹ، یہ ہم ایڈ کر کے اس کے ساتھ اور بھی کمپلیکس پریڈیکیٹ بنا سکتے ہیں. مثلا اگر ہم یہاں پہ چاہتے ہیں کہ سیلری از گریٹر دین 50,000 اینڈ سیلری از لیس دین 1 lakh، تو یہاں پہ ابھی اینڈ کا لاجیکل آپریٹر آ گیا. تو اس صورت میں صرف وہی ریکارڈز ڈسپلے ہوں گے جو کہ اس کنڈیشن کو سیٹسفائی کرتے ہیں کہ جن کی سیلری 50,000 سے زیادہ ہے، اور جن کی سیلری 1 لاکھ سے کم ہے، تو صرف وہی ریکارڈ ڈسپلے ہوں گے. اس صورت میں صرف ناصر کا ریکارڈ ڈسپلے ہوگا. اچھا، یہ تو ہوا ریلیشنل یونری آپریٹر، the first one which is the selection operator. اگر اسی کو ہم query SQL query کے فارم میں ہم ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ایکویلنٹ SQL query یہ آ رہی ہے، select star from EMP where salary is less than 1 lakh. یہ اسی ریلیشنل الجبرک ایکسپریشن کی ایک ایکویلنٹ SQL query ہے. لیکن میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ EF کارڈ کے زمانے میں ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کا کانسیپٹ نہیں تھا، ڈیٹا بیس بھی نہیں تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ میتھمیٹیکل نوٹیشن کمبائن کیے اور ریلیشنل الجبرا اس نے انٹروڈیوس کیا. بعد میں مختلف کمپنیز مثلا IBM، انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا ایک ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے فارم میں، اور SQL query بھی ان نے انٹروڈیوس کی، جس میں ان نے یہ آپریشن جو ہے تو یہ امپلیمنٹ کیا. لیکن یہ کہاں پہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے؟ یہ یہاں پہ ویئر کلاس میں امپلیمنٹ ہو رہا ہے کہ where salary is less than 1 lakh. تو where class of the SQL query is equal to the selection operator of the relational algebra. اچھا، ایک اور بات میں آپ کو ایکسپلین کر لوں کہ سلیکشن آپریٹر اور سلیکٹ query دونوں میں ڈفرنس ہے. سلیکشن آپریٹر یہ ریلیشنل الجبرا میں یہ ایک یونری آپریٹر ہے جو کہ EF کارڈ نے انٹروڈیوس کیا تھا. اور یہ سلیکٹ query کے اندر جو سلیکٹ کلاز ہے تو یہ تو بعد میں ایک سلیکٹ query کا ایک کلاز ہے جس میں پہلا پارٹ جو ہے تو سلیکٹ ہے، اور اس میں ہم اگر ایسٹرک ہم پرووائڈ کر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ سارے کالم، اور ویئر اگر ہم یہ ویئر کلاز اس میں ڈیفائن کر لیں تو اس میں وہ کنڈیشن ہم دیتے ہیں یا وہ پریڈیکیٹ دیتے ہیں کہ سارے وہ ریکارڈ جو کہ اس کنڈیشن کو سیٹسفائی کریں وہ ہمیں اسکرین پہ ڈسپلے ہو جائے. تو یہی ایکسپلین کرنا تھا کہ سیلیکٹ query is different from the selection operator. It is a relational algebraic unary operator, and select is an SQL query just to display the records on the screen. اچھا، پھر نیکسٹ آپریٹر جو ہے تو وہ ہمارے پاس ہے پروجیکشن کا. پروجیکشن آپریٹر جو ہے تو یہ لمٹ کرتا ہے وہی کالم جو ہمیں چاہیے. سپوز یہ ہمارے پاس EMP ریلیشن ہے اور اس میں یہ 3 کالم ہیں. مجھے آؤٹ پٹ میں صرف امپلائی نیم چاہیے اور سیلری چاہیے، نمبر مجھے نہیں چاہیے. تو میں کیا کروں گا کہ اس پہ میں پروجیکشن آپریٹر میں اپلائی کر کے ان 2 کالمز کو میں اسپیسیفائی کر لوں گا پروجیکشن آپریٹر میں، تو صرف یہی 2 کالم مجھے آؤٹ پٹ میں ملیں گے. اس کا جنرل فارمیٹ کیا ہے؟ یہاں پہ پائی کا سمبل ہے، اور اس کا ان پٹ بھی ریلیشن ہوتا ہے اور اس کا آؤٹ پٹ بھی ایک ریلیشن ہوتا ہے. اور سب اسکرپٹ میں ہم کالم نیمز دیتے ہیں کہ A1 A2 up to AK، یہ وہی کالم ہیں جن کو ہم ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں. تو اس لسٹ میں ہم جو کالم مینشن کریں گے وہی کالم اس ریلیشن میں سے ہمیں ڈسپلے ہوں گے، اور باقی کالم ڈسپلے نہیں ہوں گے with the help of the projection operator. تو یہاں پہ اگر مجھے صرف یہ 2 کالم چاہیے تو یہ پروجیکشن کا آپریٹر اس کے ساتھ میں نیم اور سیلری میں سب اسکرپٹ میں مینشن کر لوں گا،
اور یہ EMP یہ ریلیشن کا نام ہے، تو مجھے آؤٹ پٹ میں یہی دو ہی کالم مجھے مل رہے ہیں۔ اگر میں اس کو SQL query کے تھرو میں پرفارم کرنا چاہتا ہوں تو سلیکٹ ename کاما سیلری فرام EMP، اس طرح میری SQL query آئے گی، تو صرف یہی دو کالم مجھے ڈسپلے ہوں گے، تیسرا کالم جو کہ نمبر ہے وہ مجھے ڈسپلے نہیں ہوگا۔ تو اس کا ایکویلنٹ سلیکٹ query اس طرح آئے گی۔ ابھی اس کے سلائیڈ کو پڑھتے ہیں۔ The projection operation works on a single relation R and defines a relation that contains a vertical subset of R, extracting the values of specified attributes and eliminating duplicates۔ یہ پروجیکشن آپریٹر یہ کام بھی کرتا ہے کہ آؤٹ پٹ ہمیں جو ملتا ہے اگر اس میں ڈپلیکیٹ کالمز ہو تو ڈپلیکیٹ کالمز کو وہ ریموو کر لے گا، اس کی صرف ایک سنگل کاپی ہوگی، اور اس کا جنرل فارمیٹ یہ آ رہا ہے۔ اور یہاں پہ کچھ اور ایگزامپلس ہیں۔ اچھا، ابھی اگر اس طرح ایک کوشچن آ جائے کہ ہمیں امپلائی کے ان امپلائی کے نام اور سیلری چاہیے جن کے سیلری 1,00,000 روپے سے زیادہ ہے، تو ابھی اگر اس پہ ہم غور کر لیں تو اس کوشچن میں دونوں آپریٹر یوز ہوں گے، کیونکہ ہمیں ای نیم چاہیے اور سیلری چاہیے، ای نمبر ہمیں نہیں چاہیے، تو اس کے لیے پروجیکشن آپریٹر ہم یوز کریں گے۔ اور دوسرا ایک ٹپل پہ بھی ریسٹرکشن ہے، وہ ریسٹرکشن کیا ہے کہ جن کی سیلری 1,00,000 روپے سے زیادہ ہو، تو یہاں پہ ہم نے سلیکشن کا آپریٹر ہم نے یوز کرنا ہے۔ تو یہ دونوں آپریٹرز ہم نے یوز کرنے ہیں، ان دونوں کو ہم کس طرح کمبائن کرتے ہیں اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ دیکھیں انر پیرنتھیسز میں، یہ پہلے پیرنتھیسز میں یہاں پہ سلیکشن آپریشن میں نے اپلائی کیا، تو سلیکشن آپریشن میں نے کس طرح اپلائی کیا کہ EM پہ ہی ہمارے پاس ایک ریلیشن ہے اور اس پہ یہ سگما آپریٹر میں نے اپلائی کیا کہ جن کی سیلری لیس دین 1,00,000 ہے تو وہ آؤٹ پٹ مجھے مل جائے۔ وہ آؤٹ پٹ جس طرح پہلے میں نے ایکسپلین کیا وہ آؤٹ پٹ اس طرح آئے گا کہ تینوں کالم آئیں گے لیکن صرف وہی امپلائیز کی سیلری ہمیں ڈسپلے ہوگی جن کی سیلری 1,00,000 روپے سے کم ہے، اور تینوں کالم ہمارے پاس ڈسپلے ہوں گے۔ ابھی جب یہ ہمارے پاس جو آؤٹ پٹ بھی اس سے آتا ہے اس پہ پھر پروجیکشن آپریشن ہے۔ پروجیکشن آپریشن کیا ہے کہ ہمیں اس کے آؤٹ پٹ سے صرف ای نیم اور سیلری چاہیے، یہی دو کالم چاہیے، تیسرا کالم ای نمبر ہمیں نہیں چاہیے۔ تو دیکھیں آؤٹ پٹ میں ابھی وہ تیسرا کالم نہیں آ رہا ای نمبر کا، اور ہمیں صرف دو ہی کالم نظر آ رہے ہیں ای نیم اور سیلری کے، اور یہ وہی امپلائیز ہے جن کی سیلری جو ہے تو 1,00,000 روپے سے کم ہے۔ اس کو اگر SQL query میں ہم ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی query اس کی آئے گی، select ename comma salary from EMP where salary is less than 1,00,000۔ تو یہ پارٹ جو ہے select clause جو ہے یہ پروجیکشن کا کام کر رہا ہے، کیونکہ یہ دو کالم کو ایکسٹریکٹ کر رہا ہے جو کہ ہمیں چاہیے یہاں پہ، اور یہ ویئر کلاس جو ہے تو یہ سلیکشن کا کام کر رہا ہے جو کہ یہاں پہ سگما آپریٹر ہمیں پرووائڈ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دونوں کام کو ہم نے سلیکٹ query کے تھرو ایک ہی سٹیپ میں کر لیا، اور یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ 2 سٹیپ پروسیس ہے۔ پہلے سٹیپ میں یہ سلیکشن ہوتا ہے، دوسرے سٹیپ میں پروجیکشن ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو پروسیجرل لینگویج بھی کہتے ہیں ریلیشنل الجبرا کو، کیونکہ اس میں سٹیپ بائی سٹیپ انسٹرکشنز ہم دیتے ہیں کہ پہلے سٹیپ میں کیا ہوگا، دوسرے سٹیپ میں کیا ہوگا، تیسرے سٹیپ میں کیا ہوگا اینڈ سو آن۔ اسی وجہ سے اس کو پروسیجرل لینگویج کہتے ہیں، جو کہ ہم نے یہاں پہ دیکھ چکے ہیں کہ پہلے سٹیپ میں یہ آپریشن ہوگا سگما کا، دوسرے میں پروجیکشن کا آپریشن ہوگا۔ اچھا، یہ تو یونری آپریٹر ہو گئے، اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں بائنری آپریٹرز کی طرف۔ بائنری آپریٹر میں سب سے پہلے آپریٹر جو ہے تو وہ یونین ہے۔ یہ آپ نے سیٹ تھیوری میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ دو سیٹس کا یونین، وہ اسی طرح اگر دو ریلیشن کا یونین ہم چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ آپریٹر ہے یو،
اور لیفٹ سائڈ پہ آر اور رائٹ سائڈ پہ ایس. ان ریلیشنز میں جتنے بھی ٹپلز ہوں گے ان کا یونین آپ کو اس سے ملے گا، اور اس کے لیے ایز آبویس ہمارے پاس دو ریلیشنز کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا، ایک اور کنڈیشن اس کے لیے یہ ہے کہ دونوں ریلیشنز کا اسکیما یا اسٹرکچر سیم ہونا چاہیے. اس سے مراد یہ ہے کہ آر میں جو کالم ہیں وہی کالم ایس میں بھی ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، اگر اس طرح نہ ہو تو پھر یونین آپریشن ہم نہیں کر سکتے، اور اس پراپرٹی کو یونین کمپیٹیبلٹی کہتے ہیں کہ اگر آر اور ایس دونوں یونین کمپیٹیبل ہو تبھی ہم ان کا یونین لے سکتے ہیں، ادروائز ناٹ. The union of two relations R and S defines a relation that contains all the tuples of R and S, both duplicate tuples being eliminated. ہاں، duplicate tuples اگر اس میں ریزلٹ میں آ رہا ہو تو duplicate کو ریموو کر لیا جائے گا. R and S must be union compatible. Union compatibility کسے کہتے ہیں؟ Union is possible if the schemas of the two relations match. That is, if they have the same common attributes having the same domain. کہ اس میں وہی کالم دونوں ریلیشن میں ہونے چاہیے اور ان کا ڈومین بھی سیم ہونا چاہیے، تبھی یہ یونین کمپیٹیبل ہوں گے، اور جب یونین کمپیٹیبل ہوں گے تبھی ہم اس کا یونین کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، ادروائز ہم نہیں کر سکتے. اور ایک نیکسٹ پراپرٹی کیا ہے کہ یونین از کمیوٹیٹو، کہ اگر آر یونین ایس سے وہی ریزلٹ آئے گا جو ایس یونین آر سے ہمارے پاس آئے گا. اور یہ ایگزامپل ہے، کورس 1 میرے پاس ایک ریلیشن ہے، کورس 2 میرے پاس ریلیشن ہے، دونوں یونین کمپیٹیبل ہے کیونکہ ایگزیکٹ کالمز بھی ہیں، اور ان کا اگر میں یونین لوں تو ان کا یونین آ جائے گا، اور اگر اس میں کوئی ڈپلیکیٹ رو ہو تو ڈپلیکیٹ رو بھی ایلیمینیٹ ہو جائے گا. تو اس کا اگر میں یونین لوں تو یہ ہمارے پاس ایک ریزلٹ آ گیا، اس کا یونین آ گیا، اور اس میں ایک ڈپلیکیٹڈ رو ہے تو وہ ڈپلیکیٹ رو جو ہے تو ان نے ریموو کر لیا. ڈپلیکیٹ رو یہ ہمارے پاس سی ایس 4567 سی ایس 4567 دونوں میں ڈپلیکیٹ ہے، اس وجہ سے وہ ریموو ہو گیا، تو باقی ہمارے پاس 5 ٹپلز ہمارے پاس آ گئے. تو یہ یونین ہے. نیکسٹ بائنری آپریٹر جو ہے تو وہ انٹرسیکشن کا ہے، اور اس میں ہمارے پاس کامن ٹپلز آئیں گے کہ دونوں ریلیشن آر اور ایس میں جو کامن ٹپلز ہو وہی ہمارے پاس آؤٹ پٹ میں آئے گا، اور اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ دونوں ریلیشن یونین کمپیٹیبل ہونے چاہیے. انٹرسیکشن آپریشن defines a relation consisting of the set of all tuples that are both in R and S. R and S must be union compatible. تو اگر ہم ان کا یونین لے لیں ان دونوں ریلیشنز کا تو ہمارے پاس C4567 یہ ایک ہی ٹپل اس طرح ہے کہ جو کہ دونوں میں کامن ہے. نیکسٹ جو ہمارے پاس بائنری آپریشن ہے تو وہ کارٹیزین پروڈکٹ کا ہے. کارٹیزین پروڈکٹ اس کے لیے یونین کمپیٹیبلٹی کی ضرورت نہیں ہوتی، اگر آر اور ایس ان دونوں کا اسکیما یا اسٹرکچر سیم نہ ہو تب بھی ہم ان کا کارٹیزین پروڈکٹ لے سکتے ہیں. اور اس کا ریزلٹ کیا آئے گا کہ پہلے آر سے ایک رو لے لیں گے اور اس کے ساتھ ایس کے سارے رو آ جائیں گے، پھر آر کا سیکنڈ رو لے لیں گے اور ایس کے سارے رو آ جائیں گے، اینڈ سو آن. اس طرح ہمارے پاس ریزلٹ آ جائے گا. Sets do not have to be union compatible. The Cartesian product operation defines a relation that is the concatenation of every tuple of R with every tuple of S, also called کراس پروڈکٹ. ہم اس کو کراس پروڈکٹ بھی کہتے ہیں. یہ دو ہمارے پاس ریلیشن ہے، کورس اور رجسٹریشن، ان دونوں میں مختلف کے قسم کے ایٹریبیوٹس ہے، تو اس وجہ سے یونین کمپیٹیبل نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم ان کا کارٹیزین پروڈکٹ لے سکتے ہیں. آؤٹ پٹ میں یہ چاروں کالم ہمارے پاس آئیں گے، اور یہ فرسٹ رو ڈیٹا بیس سسٹم کے ساتھ یہ دونوں روز آ جائیں گے، دوسرے رو فائنینشیل مینجمنٹ اس کے ساتھ یہ دونوں رو آ جائیں گے، اینڈ سو آن. یہ ہمارے پاس آؤٹ پٹ میں ملے گا. لیکن یہاں پہ دو ریلیشنز کو کمبائن کر لیا اور ٹوٹل نمبر آف روز ہمارے پاس کتنے آ گئے، 3 2 6، تو ہمارے پاس 6 روز ان ٹوٹل ہمارے پاس آئیں گے. یہ ہمارے پاس کارٹیزین پروڈکٹ آ گیا ان دو ریلیشنز کا. سو دیٹس اٹ فار ٹوڈے. پھر نیکسٹ لیکچر میں ہم جوائن آپریشن کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے. تھینک یو.